کوئی بندہ درود پاک اتنے شوق سے پڑھے کہ اسے دعا مانگنے کا وقت ہی نہ ملے تو فرمایا اس درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ بن مانگے اسے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس واسطے درود پاک کی کثرت ضروری ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، جو آیت طیبہ میں نے پڑھی ہے اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو چیز بھی عطا فرمائی وہ فضیلت والی اور برکت والی اور اعلیٰ اور افضل عطا فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام کا دین دیکھیں تو پہلے دینوں سے افضل ہے، نبی پاک علیہ السلام کی کتاب دیکھیں تو پہلی کتابوں سے افضل ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام کی امت کو دیکھیں تو پہلی امتوں سے افضل ہے، آپ کا جو شہر ہے وہ باقی تمام شہروں سے افضل ہے، آپ کا جو زمانہ ہے وہ باقی زمانوں سے افضل ہے، اسی طرح آپ کے جو صحابہ ہیں وہ تمام نبیوں کے صحابہ سے بھی افضل ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے اس بات پہ۔ اور اسی طرح جو نبی پاک علیہ السلام کا گھرانہ ہے وہ کائنات کے سب گھرانوں سے افضل ہے، یہ یاد رکھ لیجیے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے ایک حیثیت اور ایک پہلو اور ایک اینگل سے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتا یا نساء النبی، فرمایا اے نبی کی عورتوں، یہاں وہ عورتیں جن کا تعلق میرے نبی پاک کے ساتھ ہے، یعنی اس میں آقا کریم علیہ السلام کی ازواج بھی ہیں اور آپ کی بنات پاک یعنی آپ کی بیٹیاں بھی ہیں جن کا تعلق عورتوں کا میرے نبی کے ساتھ ہے۔ فرمایا یہ جتنی پاک بیویاں ہیں لستن کاحد من النساء، فرمایا اس کائنات میں تم جیسی عورتیں بھی کوئی نہیں، اللہ نے تمہیں ایسی فضیلت و برکت عطا فرمائی ہوئی، یہ یاد رکھ لیجئے۔ آپ دیکھیں اگر نبی پاک کی بیویوں کے اعتبار سے دیکھیں تو محبوب پاک علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں وہ تمام ایمان والوں کی مائیں ہوتی ہیں، اور جملے کا ذرا لطف لیجئے گا، ایسی مائیں ہیں کہ ہماری ماؤں کی بھی مائیں ہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ایسی مائیں ہیں کہ ہماری ماؤں کی بھی اور ہمارے باپوں کی بھی مائیں ہیں، چونکہ ہر ایمان والے کی وہ ماں ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک، ان کو اللہ رب العزت نے یہ کمال بخشا ہے۔ اور پھر دوسری بات، محبوب پاک علیہ السلام کی جو ازواج پاک ہے، جب محبوب پاک پردہ فرما گئے تو وہ کسی اور سے نکاح نہیں فرما سکتی، کیوں؟ فرمایا وہ محبوب کی ازواج ہے۔ اور یہ تو ایک مسئلہ ہے، اور یہ لوگ عمومی طور پہ یہی بیان کرتے ہیں، لیکن اہل سنت آپ کو پتہ ہے یہ عشق میں چل کے بات کرتے ہیں، اور عشق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم شریعت کی دیوار پھلانگ کے آگے چلے جاتے ہیں، نہیں، ہمارے نزدیک عشق و مستی بھی وہی قبول ہے جو شریعت کے دائرے میں ہو، جو شریعت کی چھتری کے نیچے ہو، جو کراس کر جائے وہ ہمارے نزدیک قبول نہیں ہے، الا یہ کہ وہ مجذوب بن جائے تو پھر ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی جو ازواج پاک آگے شادی نہیں کر سکتی، ایک تو وجہ حضور کی نسبت ہے، آقا کریم علیہ السلام کے بعد وہ کسی اور کے نکاح میں آ سکتی نہیں، یہ ان کا خصوصی پروٹوکول، ان کی عزت اور ان کی شان اور عظمت اور فضیلت اور برکت اور کرامت اور شرافت ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ لیکن اس میں ایک حقیقت بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی فوت ہو جائے تو اس کی بیوی آگے شادی کر سکتی ہے، تو میرے نبی کی بیویاں کیوں نہیں کر سکتی؟ فرمایا جن کے فوت ہو جاتے ہیں وہ آگے کر لیتی ہیں، میرے نبی کل بھی زندہ تھے، میرے نبی آج بھی زندہ ہیں۔ سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ موت آئی ہے، جزاک اللہ، موت آئی ہے، آئی ہے، اس نے حضور کے قدم چومے اور چلی گئی، اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ، وہ تو حضور کے قدم چومنے آئی تھی بھائی جان، آئی اور چلی گئی، رہ گئے میرے محبوب پاک علیہ السلام، اللہ اکبر، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ تو یہ شان ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اور آپ کی ازواج پاک کی، اس لیے بھی وہ آگے شادیاں نہیں کر سکتی، یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے۔ اچھا اب آ جائیے بیٹیوں کے اعتبار سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک شہزادیاں ہیں، اللہ اکبر، اگر آپ ان کے تذکارے پاک دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا یہ خصوصی پروٹوکول ہے، یاد رکھیے، آقا کریم علیہ السلام کی جتنی بیٹیاں، 4 مبارک شہزادیاں ہیں، سب کا نکاح وحی کے ذریعے ہوا ہے۔ یہ سن لیجیے، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، بس اوقات ہمارے کئی خطیب جن کا مطالعہ نہیں ہوتا یا بیچارے کیس ٹانے بیلی، انہیں معذرت کے ساتھ ہمیں یہ بات اس لیے کرنا پڑتی ہے تاکہ لوگ سٹیج کا حق ادا کریں، تو وہ صرف کہتے ہیں کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا نکاح جو ہوا نا یہ وحی کے ذریعے ہوا، یہ اللہ کی اجازت سے ہوا۔ بھائی جان آپ تذکرے پڑھ کے دیکھیں، نبی پاک کی باقی شہزادیوں کے نکاح بھی وحی کے ذریعے اور اللہ کی اجازت سے ہوئے ہیں۔
ہاں، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کے حرم اقدس میں نبی پاک کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے، پہلے ایک وہ پردہ فرمائی پھر دوسری، تو فرمایا یہ نکاح بھی آسمانی وحی کے ذریعے ہے۔ پتہ ہے اس حدیث کو روایت کس نے کیا تھا؟ خود مولا علی شیر خدا نے روایت کی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹیوں کا جب بھی نکاح ہوتا ہے اللہ کے اذن، حکم، اجازت سے اور وحی کے ذریعے سے میں ان کے نکاح کرتا ہوں۔ سمجھ آئی؟ اچھا پھر دوسری بات سنیے، ایک تو ان کا نکاح وحی سے ہوتا ہے، اور دوسری بات نبی پاک علیہ السلام کے کسی بھی داماد کو، چونکہ بیٹیاں 4 ہیں داماد 3 ہیں، وہ اس طرح کہ 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے گھر آئی تھی، اس لیے یہ 3 داماد ہیں، ان تینوں دامادوں کو نبی کی بیٹیوں کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور یہ بھی عمومی طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ شاید سیدہ کائنات اور مولا علی کے لیے مسئلہ تھا، باقیوں کا آپ نے شاید پہلے نہیں سنا ہوگا، اہل علم کو پتہ ہے، لیکن ہماری عوام کے سامنے یہ نہیں بیان ہوتا۔ جس طرح سب بیٹیوں کا نکاح وحی کے ذریعے ہے، اسی طرح نبی کی بیٹی جس کے بھی نکاح میں ہے وہ ان کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتا، حالانکہ قرآن میں ہے کہ وہ 4 شادیوں تک اس کو اجازت ہے، اگر کرنا چاہے، حقوق پورے کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، 1 کا حکم ہے، 4 کی اجازت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا لیکن نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیاں جس کے نکاح میں ہیں وہ دوسری شادی ان کے ہوتے ہوئے نہیں کر سکتا، آخر وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب سنیے، علماء نے لکھا ہے اس بات کو، فرماتے وجہ یہ ہے کہ عمومی طور پر جب دوسری شادی و نکاح ہو جائے تو جو سوتن ہوتی ہے، جنہوں آپ سونکن آخنے ہیں، تو وہ عمومی طور پر کبھی نہ کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ وہ جو دوسری بیوی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کی ٹھن جاتی ہے یا کوئی بات ایسی کر گزرتی ہے، تو فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیوں کی جو سونکن ہوگی، اگر خدا نہ خواستہ اس نے نبی پاک کی بیٹیوں کو کوئی بات کر دی، ان کے خاندان کو بات کر دی، اس کا ایمان بھی برباد ہو جائے گا، دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ فرمایا نبی کی بیٹیوں کا پروٹوکول یہ ہے، یہ اکیلی رہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے مسئلہ اور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی عورتوں پر شفقت فرمائی گئی ہے کہ کہیں ان کا ایمان نہ برباد ہو جائے، کہ وہ عورت ہونے کے ناطے جو ایک جذباتی بات ہوتی وہ کر کے کہیں اپنی دنیا آخرت نہ برباد کر بیٹھے، چونکہ یہ نبی کی بیٹیاں ہیں، نبی کے جگر پارے ہیں۔ توجہ ہے نا حضرات؟ تو یہ 2 مسئلے ایسے ہیں جو نبی کی بیٹیوں کا خصوصی پروٹوکول ہے، ایک یہ کہ آقا کریم علیہ السلام کی بیٹیوں کا نکاح آسمانی وحی کے ذریعے ہوتا تھا، اور دوسری بات کہ نبی پاک کی بیٹی کے ہوتے ہوئے آپ کا کوئی داماد آگے نکاح کر سکتا نہیں تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی وہ میں نے آپ کو عرض کر دی کہ وہ عورت ایسا ہی کوئی بات کر کے نبی پاک کو یا ان کی بیٹیوں کو یا خاندان کو وہ کہیں اپنا ایمان نہ برباد کرے کہ یہ حضور کا گھرانہ ہے، یہاں بات نہیں ہو سکتی، یہاں ادب ہی ادب ہونا چاہیے۔ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میری بات کو؟ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا مقام و مرتبہ ہے، اور پھر صرف یہاں تک بات نہیں ہے یار، بیٹیوں کو رحمت کہا گیا، حضور کی بیٹیاں کتنی خوش نصیب ہیں، اس کے لیے رحمت ہیں جو خود رحمت للعالمین ہیں۔ آپ سبحان اللہ کہہ سکتے، سیدھے ہو کے بیٹھو، سیدھے ہو، آپ بھی ذرا چوکڑی مار کے بیٹھنا، ناراض نہ ہونا، میرے سامنے بیٹھنا ہے تو بیٹے آپ کو بولنا پڑے گا، ورنہ سیٹیں بدل دیں آپ حضرات، چونکہ میں جن کا ذکر کر رہا ہوں ان کے بچے تو نیزے پہ چڑھ کے بھی بولتے رہے تھے نا، تو پھر آپ کو تھوڑا جاگنا ہوگا میری جان، اس بات کو سمجھیے آپ حضرات۔ عزیزان من، آپ بھی تھوڑا پیچھے ہو جائیں، چوکڑی مارو، سیدھے ہو، جگہ ہے پیچھے، چوکڑی مارو، سیدھے ہو کے وہ کیوں ٹینشن نہیں بیٹھے ہو، واہ بھائی واہ واہ۔ اب دیکھیے ذرا جو میں بات سمجھا رہا ہوں، عزیزان گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو مبارک شہزادیاں ہیں ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے، اور یہ سارا کتابیں بھری پڑی ہیں، موجود ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی مبارک شہزادیوں کو اللہ رب العزت نے کیا مقام و مرتبہ رتبہ عطا فرمایا ہے۔ اچھا صرف یہاں تک بات نہیں، ایک بات اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کی جو مبارک 4 شہزادیاں ہیں ان میں جو سب سے زیادہ مرتبے اور فضیلت اور برکت اور کرامت والی ہیں وہ حضرت خاتون جنت بطول زہرا رضی اللہ تعالی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ فضیلت ہوتی ہے، یہ جس کو بھی عطا کر دی جائے، جس طرح صحابہ کرام سارے صحابی عظمت والے ہیں، پر سب سے افضل ابو بکر ہے، پھر حضرت عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر مولا علی ہیں۔ اسی طرح نبی کی بیٹیاں 4 ہیں، لیکن ان چاروں میں بڑی وہ ہیں، عظمت ان کی زیادہ ہے۔
हजरत सैयदा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा, सबसे ज्यादा अजमत इनकी ज्यादा है, और महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने बेटियों को रहमत करार दिया। और यहां तक फरमाया लोगों बेटियों की इज्जत करना, ये हम सब की तरबियत हो रही है। क्यों? फरमाया तुम्हारा नबी भी बेटियों वाला है, अपनी बेटियों का इज्जत और एहतराम करना चाहिए। बल्कि एक रिवायत में सुनाऊं, मुंडा पैदा होंदा तो लड्डू वंडण वाले हो, गौर दे नाल सुनिया जे। कुड़ियां पैदा होंदा तो मुंह बिंगा करने वाले हो, गौर दे नाल सुनिया जे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस औरत की शादी हो जाए और शादी के बाद अल्लाह ताला उसको पहली औलाद बेटी की सूरत में अता कर दे, फरमाया बरकत वाली औरत होती है। केड़ी औरत हुंदी है? पहली बेटी पैदा करने वाली औरत बरकत वाली औरत हुंदी है। और ऐसे माजरत के साथ काश के ये औरतों को भी सुनाया करे हमारे खिताबात, सब तो पहलो जिदा डिंगा मुंह हुंदा है ना औरत यानी बच्ची पैदा हो जाए, वो सस हुंदी है। सब तो पहले डिंगा मुंह ओदा हुंदा है। मैं समझिया सी को खिलौना होगा, ये तो फिर कुड़ी जम पई है। तो मैंने कहा औरत के लिए दुश्मनी की जरूरत नहीं, औरत की तो औरत ही दुश्मन काफी है। आवाज कमजोरों वाली, आप मेरी बात नहीं समझ सके मैंने क्या कहा। औरत पैदा हुई तो औरत को खुश होना चाहिए। अब बच्ची पैदा हुई है तो सस का मुंह डिंगा हो गया है। अच्छा यही सस जदों अपनी धी विआवे ते ओनू कुड़ी मिल जाए तो कहती कोई नहीं, हाँ अल्लाह ने रंग तो लाया ना, हाँ झोलियां तो हरियां कीतियां ना, वो देखो जिन्होंने कुछ भी नहीं लभ्या। उधर चढ़ियां दलीलां होर ने, इधर चढ़ियां दलीलां होर ने। अंडरस्टैंड फरमाएं इस बात को। तो मैं आपको एक और बात भी बताऊं, ये कैमरा लगा हुआ है, यकीन करें कभी कभार ऐसी बात आ जाती है जहन में, हम खुद सोचिए ये कहां से आई। मैंने जितना मुताला किया है अपनी जिंदगी में, एक हदीस मैंने बेटों की फजीलत पर नहीं पढ़ी, एक हदीस इल्ला ये कि सिर्फ मैंने ये पढ़ा है कि अगर बच्चे नेक हो जाएं, नमाजी सालेह और दुआ करें तो अल्लाह ताला इन नेकियों का सवाब माँ बाप को कब्र में देता है कि तेरे बच्चे, तेरी औलाद, तेरे मुंडे नेक सन। ये मैंने पढ़ा है। मुंडा जम्मन की फजीलत मैं कोई नहीं पढ़ी, हाँ बेटी पैदा होने की फजीलत मैंने पढ़ी है। नबी पाक ने फरमाया जिसको अल्लाह ताला बेटी देता है, फरिश्ता उस बेटी के सर पे हाथ रखता है, उसकी मां के सर पे हाथ रखता है और फरमाता है तू भी कमजोर कमजोर से पैदा हुई, लेकिन मफहूम ये है कि जो तेरी खिदमत करेगा अल्लाह उसे भी जन्नत अता फरमा देगा। फरमाया जिसको अल्लाह एक बेटी दे, दो दे, तीन दे, चार, एक से लेकर जितनियां हो, मेरे नबी ने फरमाया तरबियत करके शादी कर दे, जन्नत में मैं मोहम्मद के साथ यूं कंधा मिला के खड़ा होगा कि बीच में से बंदा तो बंदा हवा भी नहीं गुजर सकती है। ये बेटियों की फजीलत, बल्कि यहां तक मौजूद है। फरमाया क़यामत वाले दिन यूं ऐसे हाथ करके खड़ी हो जाएंगी बेटियां, जब मां बाप के बारे में फैसला हो जाएगा ना कि इनको जहन्नम में डाले, ऐसे हाथ करके खड़ी हो जाएंगी। अल्लाह फरमाएगा ये कौन है जो इनको जहन्नम में नहीं जाने देती, हालांकि उसको पता है वो अलीम है, वो कदीर है, वो मुतलक है। तो वो फरिश्ते कहेंगे बारी ताला ये जो माँ बाप है इनकी बेटियां हैं, क्या कहती हैं? बारी ताला ये कहती है हमारा बाप हमारी खिदमत ही करता रहा, हमें पालता ही रहा, हमारी तरबियत ही करता रहा, हमारी इसने शादियां की हैं, लेकिन आज ये तो ज्यादा अमल ना कर सका, रुकावट हम थी, आज ये जहन्नम में जा रहा है। या सानू भी नाल जहन्नम च कलो ते या फिर इन्होंने जन्नत दो। अल्लाह फरमाता है बेटियां हैं, इनका इकराम किया जाए, आज इनकी सिफारिश कबूल करके भी इनको जन्नत अता फरमा दी जाए। धीयां दी फजीलत मैं पढ़ी जे, मुंडे ऐदा को नहीं करना। हाय चुप हो गए जे सारे मुंडे भी, आ की बनया हैं। मेरे भाई इस बात को समझने की कोशिश फरमाइए, ये महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम आप बेटियों की विलादत पर, बल्कि उलमा ने फरमाया शोराफा की आदत ये रही है, हर जमाने के शरीफ लोग, कमीने लोगों की बात नहीं है, हर जमाने के शरीफ लोगों की आदत ये है, फरमाया जब भी वो अपने घर में आते हैं और बच्चों के लिए कुछ लेके आए तो इब्तदा बेटियों से करते हैं। ये शोराफा की निशानी है, समझ आ रही है? इस वास्ते, इसी वास्ते मेरे नबी ने फरमाया बेटियों को बुरा ना कहना। हुजूर क्यों? फरमाया अपने अब्बे नाल बड़ा ही प्यार कर दिया जे, मुंडिया तो ज्यादा कुड़ियां तो ना प्यार, ये विआहियां भी जान तो फिर खैर मंगदियां जे, फिर भी आके अम्मी की खैर मंगदियां जे। और आइए एक नुक्ता अजीबा तुम्हें कुरान से दिखाऊं और इंशाअल्लाह जिंदगी भर याद रहा ना चाह आया, लेकिन बात सुनिए, कुरान में तो मुंह बिंगा पता केदा हुंदा है, काफरां दा हुंदा है। हाँ ये कुरान में है किथे लिखे है? मैं क्या उन्हें मैं पढ़ना लब्बी किथे लिखे है? अल्लाह कुरान में फरमाता है इज़ा बुशिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ल वजहहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, फरमाया
کہ جب کافروں کو بتایا جاتا کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو فرمایا ایک تو انہوں نے غصہ بڑا چڑھتا سی تے دوسرا انہوں دا منہ کالا ہو جاتا سی. صدقے اللہ تو جاواں کالا منہ آکھیا ہے, پیلا نہیں آکھیا, نیلا نہیں آکھیا, کالا آکھیا ہے. یعنی اپنی بیٹی کا پتا چلے تیرا منہ کالا ہو جاتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے جڑا دھیاں دا منکر ہوے نا وہ منہ کالا ہوندا ہے, وہ کالا ہوندا ہے. تو مجھے کہنے دو نا جیڑا اپنی دھی دا منکر ہے جے وہ کالا ہے تو جیڑا نبی دیاں دھیاں دا منکر ہے. توجہ نہیں فرما رہے. اور بول لو امانتا, بولو ذرا سبحان اللہ. جاگو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ ہے بیٹیوں کے بارے میں. اب میں بتا رہا ہوں صرف قرآن و حدیث میں بیٹیوں کا کیا مقام ہے. جب ہماری بیٹیوں کا یہ حال ہے تو جو بیٹیاں ہی محمد مصطفیٰ کی ہیں, سمجھ آ رہی ہے؟ بتاؤ پھر ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا. اور ان میں سے بھی سیدہ کائنات حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا, آپ نے جب جلوہ گری فرمائی نا تو آپ کا نام رکھا گیا فاطمہ. کیا نام رکھا گیا؟ یہ میں نے پہلی مرتبہ پکارا ہے, ورنہ اس تقریر میں, ورنہ میں لقب سے لقب سیدی اعلیٰ حضرت صاحب کی بھی تعلیم یہ ہے اور حضور محدث اعظم کی بھی تعلیم یہ ہے. بار بار لفظ فاطمہ 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 یہ نہ دہرایا جائے. جی میں ساڑھے نقیب تو مولوی تو خطیب جڑے ہوندے نے. فرمایا کدی اپنی ماما بہن دا بھی یہی نام لیا جے. فرمایا ان کے لقب جو ہیں ان کے القابات بیان کرو نا, ٹھیک ہے. تو اس واسطے یہ ادب کا زیادہ تقاضا ہے, اس لیے میں حضرت بطول زہرا اور یہ لقب اعلیٰ حضرت یاد فرماتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت بطول زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب جلوہ گر ہوئی تو نام ان کا یہ رکھا فاطمہ. یہ پکارنے اور سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے چھڑانا. کیا معنی ہوتا ہے؟ اب اس چھڑانے میں کیا مطلب ہے یہ باقاعدہ طور پر روایات میں موجود ہے. میرے کریم نے خود ارشاد فرمایا بیٹا تیرا نام فاطمہ پتہ کیوں رکھا ہے؟ اللہ نے تجھے بھی اور تیری اولاد کو بھی جہنم سے آزاد کر دیا ہے. تو سیدہ پاک نے فرمایا بابا جان میں بھی آزاد, میری اولاد بھی آزاد, تو جو ہم سے محبت کرے گا, فرمایا جو تم سے سچی محبت کرے گا اللہ نے انہیں بھی آزاد فرما دیا. یہ ہے لفظ فاطمہ. توجہ ہے حضرات, یہ اس لفظ کا معنی ہے. اور یہاں میں ایک اور معنی بھی بتاؤں, ادھر دیکھیں ذرا, اس گل نو بھی سمجھے آ جائے. اور میں صرف تمہیں ٹیسٹر لاؤنا بھی کتنے بیٹھے ہو جناب. لفظ فاطمہ کا ایک معنی ہوتا ہے عربی کے اندر جب بچے کا دودھ چھڑا دیا جائے نا تو اس کو کہتے ہیں فاطمہ الصبی, کہ اس کا رزق سے منہ موڑ دیا گیا ہے, کھانے پانی پینے والی چیزوں سے منہ موڑ دیا گیا ہے. فاطمہ کو فاطمہ کہتے ہیں اس لیے کہ آپ کی توجہ دنیا کی طرف نہیں ہے, مولا کی طرف ہے. ہائے 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 ہائے. اچھا اتنا ٹیسٹر تو تم نے کامیابی سے محسوس کر لیا. ہوں اگلا بھی سنے آجے. میں آخر جن کا نام ہی یہ ہے کہ یہ دنیا کی طرف توجہ نہیں کرتی تو وہ باغ فتح لین کی میں گئیاں ہون گیاں کو مینوں بھی تو دسنا. سنیوں والی سبحان اللہ چاہیے مجھے. ڈرامے بنائے جے یار, سمجھ آ رہی ہے؟ اور ہمارے علماء نے کہا اگر چل کے سوال کیا بھی ہے تو پتا چلا کہ نبیوں کی وراثت ایسے نہیں ہوتی. آپ واپس اللہ تے خیر صلی اللہ او باغ کھا گئے تے کھول ہے. محرمہ دا مہینہ ہوندا تے عجیب و غریب فتنے والی تقریریں. خدا کا نام ہے میرے ملک میں امن رہنے دو, پوری دنیا میں امن رہنے دو. صحابہ اور اہل بیت کے ذکر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم بد امنیاں کرو, تقریریں ایسی کرو جس سے لڑائی ہو جائے, فتنہ ہو جائے, فساد ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, علاقے کی پولیس پریشان ہو, علماء پریشان ہو, فوج پریشان ہو. انج دے کمینے بندے نو سدنا ہی نہیں چاہیے. تقریر ہوے نا تے بندے دے دل دے سارے سوال بھی حل ہو جان تے بندہ پاکاں دا نوکر بھی بن جاوے. چسے روندی. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے؟ اور ہم اہل سنت امن والے ہیں. حسینیت ہے ہی امن کا نام, تو اس لیے یہ امن کا بار بار پیغام دیتے ہیں کہ سٹیجوں پر بیٹھ کر صحابہ اور اہل بیت کو تان و تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. اب یہ لفظ جو فاطمہ ہے اس کا معنی یہ ہے دنیا سے منہ موڑ دیا گیا. توجہ نہیں فرما رہے, دنیا سے منہ. بھائی سوچنے کی بات ہے, جن کی توجہ دنیا کی طرف مالکوں نے ہونے ہی نہیں دی تو وہ باغوں کی وجہ سے ناراض ہوں گی. اور ویسے بھی چون کھجیاں دے پیچھے کون ناراض ہوندی ہے جیڑی خود جنت دی ملکہ ہوئے.
نہیں توجہ فرمائی. وہ جن کے بچے جنت کے سردار ہوں، اور جن کا شوہر ولیوں کا بادشاہ ہو، اور جن کا بابا سلطان کل ہو، وہ کیسے ناراض ہوگی؟ کو ہمیں تو بتاؤ نا یار. اللہ کا واسطہ ہے ان کی شانیں نہ بیان کرو ایسی جو کہ ان کی شان بنتی ہی نہیں اور توہین بنتی ہے. حقیقت میں یہ شان ہے جو فقیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا.